اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ معزز نوجوانان اسلام اور معزز خواتین ملت، اللہ کا بے پایا شکر احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی تو توفیق دی کہ اپنے رمضان کے ایام میں کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے گھر میں مستقل وقت لگانے کی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ ہماری عبادتوں میں پابندی دے دے، آمین۔ تو کل ہم ایک سورت پڑھے تھے، یاد ہے سورت کا نام؟ سورت یونس، بارک اللہ فی علمک، سورہ یونس پڑھے۔ یہاں سے جو ہے تقریباً سورہ یونس، اس کے بعد ایک قوم کے نام سے، اس کے بعد پھر ایک نبی کے نام سے جو ہے سورت آئیں گی، یاد رکھ لو۔ یہ سورت ہود یہ کیا ہے؟ ہود کس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے؟ اور اس سورت کے جیسا کہ اس سے پہلے کی سورتوں میں ہم 2 3 نام جانتے تھے، اس سورت میں جو ایک ہی نام ہے اس سورت کا، سورہ ہود۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں جس قوم کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا ہے، ہود علیہ السلام، قوم ہود جو بھی ہے، قوم ہود جو مشہور ہے، ان کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس سورت میں بہت سارے انبیاؤں کے تفصیل سے واقعات ذکر ہیں۔ اس سورت کے تعلق سے پیارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معلوم ہے تو بولو، کوئی بات، میں بھی بول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صورتیں مجھے بوڑھا کر دی ہیں ان میں سے ایک صورت کیا ہے؟ سورہ ہود۔ سورہ ہود یہ وہ صورت ہے جس سے میری جوانی پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ سورہ ہود یہ وہ صورت ہے، یہاں تک ہے حدیث کی بات، یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے ہمارے اپنے کھل جاتے ہیں۔ سورہ ہود یہ وہ صورت ہے جس کو جاننے سے قوم چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب کے زد میں آ گئی، تباہ اور برباد ہو کر ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو جانیں گے تو ہماری طاقت کوئی طاقت نہیں، ہماری قوت کوئی قوت نہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے، یہ وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ ہود، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ مکی زندگی میں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کچھ ایام پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، انبیاء کے قصص اس سورت میں ذکر ہے۔ اور سورت جیسے ہی ختم ہوتا ہے، انبیاء کے قصے کیوں پڑھتے ہیں معلوم؟ قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کے قصے معلوم ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ سورت جیسے ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہم وہ بھی جان لیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے، دیگر انبیاؤں کے واقعات قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، وہ بات انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے جو ہے ترتیب سے جو ہے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ نے اس صورت میں سب سے پہلے جو ہے اپنی کتاب کے تعلق سے کہا، یہ وہ کتاب ہے جو حکمت والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے جو تفصیل سے ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن بنیادی چیز کیا ہے اس کتاب کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تمہاری عبادت صرف اللہ کے لیے۔ یہ کتاب حکمت والی ہے، اس میں سارے مسائل تفصیل سے ہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ تمہاری زندگی کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ اس کا بنیادی میسج ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا تمہارے پاس ہم پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں، یہ دوسرا میسج، پیغمبروں کو بھیجتے رہے تاکہ تمہاری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، اور تم اچھائیاں کر رہے تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، تم برائیاں کر رہے
تو اللہ نے جو وعیدیں بیان کی ہیں اس کے تعلق سے تمہیں بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا انسان دنیا میں رہے گا، چند دن رہے گا، بندے کو چاہیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ کی طرف لوٹے، اور یہ یاد رکھو کہ دنیا جو ہے چند منٹوں، چند گھنٹوں، چند ایام، چند سالوں کی جگہ ہے، اور ان ایام میں جو بندہ اچھے کام کر لیا سو کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور ان ایام میں بندہ تب بھی غافل رہا، اس کا نتیجہ اللہ نے سنایا کہ اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے کہا جب بندے کو ہم اپنی رحمت دیتے ہیں، رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، تو بندہ بڑا آرام رہتا ہے، خوشی سے محسوس کرتا ہے، لیکن اپنی رحمتوں میں کچھ کمی کر دیتے ہیں، بڑا مایوس ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ کفر کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا الانسان منا رحمت، جب پھر ہم رحمت سے دو چار کرتے ہیں، پھر اسے جو ہے تکلیف دیتے ہیں، پھر تکلیف کے بعد رحمت سے دو چار کرتے ہیں، نیک بندے کیا ہوتے ہیں، تکلیف بھی آ جائے وہ کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن وہی ناشکرہ لوگ تکلیف کو دیکھ کر کے افسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہی رہے گی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جو نیک لوگ رہیں گے وہ کہیں گے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، یہ وہ تکلیفیں ہیں جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے، لیکن وہی دوسری طرف تکلیفوں کو دیکھ کر کے ایک جماعت لوگوں کی یہ کہے گی انہو لیئوس کفور، کیا مایوسی کی زندگی ہے، کیا کفر کی زندگی ہے، کیا تکلیف کی زندگی ہے۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں ان لوگوں میں سے بننا ہے جن کے تعلق سے اللہ نے کہا تکلیف کو دیکھو گے تب بھی ہم کہیں گے یہ تکلیف ہمارے لیے بیکار نہیں، ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے تقریباً یہاں سے شروع ہوتے ہیں انبیاؤں کے واقعات، انبیاؤں کے قصے، اور انبیاء کے قصے سے پہلے جو قصے شروع ہوئے ہیں تقریباً جو ہے اس صورت میں جو ہے کتنے انبیاؤں کے نام ہیں؟ سورہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں جو کام کیے اور قوم والوں میں اللہ کا عذاب آیا، اور اسی طریقے سے اس صورت میں ہود علیہ السلام کی دعوت، ہود علیہ السلام اپنے قوم کو جو ہے بلاتے رہے اور قوم عاد ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام اپنے قوم میں بلاتے رہے، تفصیل سے آئے گا، لیکن ضمنی طور پر اتنے نبیوں کے واقعات اس میں ذکر ہے صالح علیہ السلام کے تعلق سے۔ اور پھر کہا گیا قوم سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی دعوت، لوط علیہ السلام اپنے قوم میں کیسے دعوت کرتے تھے اور قوم لوط کو ہم نے عذاب چکایا۔ شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ان کے قوم میں غلطی کیا تھی، اللہ نے وہ بھی بتا دیا اور کہا یہ لوگ غلطی سے باز نہیں، ہم جو ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیے۔ اور آخر میں کہا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یہ دونوں کا جو ہے مکالمہ ذکر ہے بنی اسرائیل کے واقعات اور فرعونی لشکر کے تعلق سے۔ اللہ نے کہا اتنی بڑی حکومت رہنے کے باوجود بھی فرعون ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اتنے انبیاء کے تعلق سے اس صورت میں ذکر ہے، لیکن وہ نبیوں کے قصے سے پہلے اللہ نے ایک بنیادی بات کی، بنیادی بات کہ نبی جو بھی قوم میں آتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی قوم سے کہتا کیا ہے؟ ہر نبی اپنی قوم سے کہتا کیا ہے؟ اللہ نے کہا یا قوم، نبی کہتا ہے اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں طلب کرتا، دنیا کا کوئی مال نہیں مانگتا تم سے تاکہ جو ہے میں اپنی دنیا سجا لوں، میں تمہیں توحید بتاتا ہوں، اللہ کا راستہ بتاتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں میری محنت کی اجرت کون دے گا؟ ان اجری الا علی اللہ، اللہ میری محنت کا بدلہ دے گا۔ یہ پورے انبیاؤں کے دعوت کا نچوڑ ہے کہ قوم والوں سے نبی کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز مانگتا نہیں، نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے پاس میرا اجر میں لے لوں گا، لیکن تم ہدایت پر آنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور پھر نبی اپنے قوم سے کہے گا یا قومی، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، میرے ساتھ اللہ ہے تو میرا معاون اللہ ہوگا، بتاؤ تمہارا معاون کون ہوگا؟ میرا مددگار اللہ ہوگا،
بتاؤ تمہارا مددگار کون؟ لوگ بس کسے کھڑائیں گے؟ اپنے سردار کو کھڑائیں گے آپس میں، کوئی دلیل نہیں۔ اور نبی اپنی قوم سے کہتا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اگر میں چاہتا تو زمین کے سارے خزانے اللہ مجھے عطا کر دیتا، لیکن میرا یہ مطلب نہیں، مجھے صرف تمہیں اللہ کے راستے پر لانا ہے، اور میری اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم ہدایت لانے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہو گے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں، غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی، وہ ہدایت میں تمہیں دے رہا، اس ہدایت کے بدلے میں نہ مجھے دنیا کا مال چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ تمہارے لیے شہرت چاہیے، بس تمہارے لیے ہدایت دے دوں اور تمہیں ہدایت مل جائے۔ اور اس کے بعد اگر تم ہدایت لانے کے بعد کتنے دن رہو گے، کامیاب رہو گے، نقصان اٹھاؤ گے، غیب کے بارے میں بھی مجھے علم نہیں ہے۔ اور آپ کو بتا دوں وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، نہ میں غیب کے بارے میں جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر نبی اپنے قوم سے کہتا ہے، ہر نبی اپنے قوم سے کہتا ہے، اور ہم تمام دعات کو چاہیے کہ ان پیغامات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے دعوت و اصلاح کے کاموں میں، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں۔ اور جب بھی قوم والوں سے سابقہ پڑتا ہے، قوم والے یہی کہتے ہیں یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح معاملے کرتا ہے، ہماری طرح ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ قوم والے یہی کہتے ہیں، یہ رولز کہ ہر قوم، ہر سماج والے ہر انسان کو اس بہانے سے ٹھکراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیل سے یہاں ذکر کی کہ سورہ نوح میں بھی اتنی تفصیل سے یہاں ذکر نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، میری نصیحت تمہیں کس لیے فائدہ نہیں پہنچاتی؟ شاید کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی قوم سے نوح علیہ السلام مخاطب ہوئے، نوح علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ میری باتیں تمہیں اثر نہیں کرتے، شاید کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ قوم والوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے تم کشتی بنا لو، کشتی بنا لیے۔ کشتی بنانے جب کشتی بنا رہے تھے قوم والے آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے سخروا منہ، ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگے کہ کشتی کیا تو پہاڑوں میں چلائے گا، کشتی تو صحراؤں میں چلائے گا، تب بھی مذاق۔ لیکن ان کا مذاق ان کو ہی آ لپیٹا۔ ہوا یہ کہ جو حالت ہوئی اللہ نے قرآن میں یہاں ذکر کیا، وقیل، ہم نے کہا۔ حکم کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا۔ کس کو حکم آیا ہے؟ یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، جتنا میرے اندر پانی ہے سارے کے سارے نکال دے۔ وَيَا سَمَاء، اے آسمان، اقلعی، جتنا تیرے پاس پانی ہے سب برسا دے۔ وَغِيضَ الْمَاء، اور پانی سے کہا گیا کہ جتنے تیز رفتاری سے جا سکتے ہو دو۔ اللہ اکبر، حکم آسمان سے ہوا ہے، مخلوقات سے ہوا ہے، مخلوقات کو ہوا ہے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا ہے، اور کشتی جو ہے چلتے 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 بلند پہاڑ، جودی نامی پہاڑ، وہاں تک پہنچ گئے۔ اس واقعے میں ایک سبق ہے۔ ایک سبق کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا نوح، اور ونادى نوح ابنہ، اپنے بیٹے کو آواز لگائے، وکانا فی معزل، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ تو کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ تو ان کا بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل، کہ میں بلند بلند پہاڑوں میں سہارے لے لوں گا، یعصمنی من الماء، یہ تو پانی ہے، پانی سے چھٹکارا حاصل کرنا کیا بڑی بات ہے، یہ پانی ہے، پانی سے چھٹکارا حاصل کرنا کیا بڑی بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، اس دن کوئی چھٹکارا نہیں، اس دن کوئی چھٹکارا نہیں۔ چھٹکارا کس کو ہے؟ الا من رحم، جس پر اللہ رحم کر دے اسی کو چھٹکارا ہے۔ بھائیوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ ایک نبوی تربیت ہے، یہ ایک ہے، لیکن بچوں کی کم عقلی اور باپ کی دور اندیشی یہ بہت بڑا سبق ہے۔ باپ کی دور اندیشی اور بچوں کی کم عقلی، زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں،
ایجادات بدلتے ہیں، لیکن یاد رکھو باپ کا تجربہ ہوتا ہے، بیٹے کی نادانی ہوتی ہے۔ حالانکہ پانی سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں، ہماری عقلیں یہی کہتی ہیں، لیکن باپ جانتا تھا لا عاصم اليوم، اس دن جو پانی ہے اس پانی سے کوئی جو ہے چھٹکارا نہیں۔ بچوں کی تربیت میں اور ہمارے ماں باپ کے ساتھ معاملے میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ بسا اوقات بوڑھے ماں باپ کچھ فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، ہم تنگ آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو چاہے کہ عمر میں وہ زیادہ ہو جائے لیکن ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاؤں کے تعلق سے، ہود علیہ السلام کے تعلق سے، صالح علیہ السلام کے تعلق سے، اسی طریقے سے دیگر انبیاؤں کے تعلق سے میں نے جتنے نبیوں کے نام ذکر کیے، شعیب علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہوا۔ یہاں تھوڑا تفصیل سے جائیں کیونکہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں شاید سامنے آئے نہ ممکن نہیں۔ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں غلطی کیا تھی یہ دیکھ لو۔ آج ہمارے پاس وہ غلطی ہے، ہمیں دور کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے اللہ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، اور جہاں تک یہ قرآن کا پیغام جا رہا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ ان قوم میں، قوم شعیب میں بیماری کیا تھی؟ ایک تو شرک کی بیماری تھی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس ایک بیماری کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول، بیپار کر رہے، معاملے میں صاف نہیں، کسی چیز کو ناپ کر کے تول کر کے دے رہے، سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس قوم میں انصاف اور برابری ختم ہوئی وہاں ہلاکت کے دروازے کھل گئے۔ آج امت مسلمہ کے لیے ہلاکت کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ناپتوں میں بہت ناغا کرتے ہیں، بہت دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہ یہ سے کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندگی دے امن اور عافیت اور انصاف والی زندگی نصیب فرما دے۔ اور آخری بات اس درس سے آخری بات کیا ہے کہ انبیاؤں کے قصے کیوں پڑھتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم نے قرآن میں تمہارے لیے انبیاء کے قصے بیان کیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ما نثبت به فؤادک، تمہارے دلوں میں جو ہے استقامت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایمان لا لیے مسلمان ہیں، کچھ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، دعوت کے لیے آئے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، نمازوں کے لیے آئے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، انفاق کے لیے آئے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ نہیں، انبیاء کے قصے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبیوں پر جتنی آزمائش آئی اتنی آزمائش تو تم پر نہیں آئے گی، اس سے کم ہی آئے گی، لیکن ان کی زندگی گزری کیسی استقامت ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا انبیاء کے قصے ہم بیان کیے ہیں تمہارے لیے، اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں استقامت آ جائے، تمہاری زندگیوں میں استقامت آ جائے۔ اور یہ انبیاء کے قصے ایسے ویسے یہاں وہاں کی کہانیاں نہیں، اللہ نے کہا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، یہ حق کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ موعظہ، نصیحت ہے، نصیحت ہے، وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے جو ہے یہ بہت بہترین ذکر ہے۔ معلوم ہو انبیاء کے قصے کیوں؟ تاکہ ہمارے ایمان میں استقامت آ جائے، تاکہ ہمارے لیے نصیحت کا سبب بن جائے۔ انبیاء کے قصے قرآن میں اسی لیے ذکر ہوئے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے آگے سورہ یوسف آ رہے ہیں، کل انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا احسن القصص، پورے قصوں میں سب سے احسن بہترین قصہ کس کا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ یوسف اور اس کے تعلق سے مختصر معلومات جانیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں ہر وہ کام سے روکے جسے اللہ نے روکا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔